لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. میں آپ سب کا پھر استقبال کرتا ہوں ہمارے اس حج ٹریننگ پروگرام میں. لبیک اللہم لبیک. ہم الحمدللہ حج کے سفر کو شروع کر چکے ہیں اور ہم نے کئی ڈیٹیلز دیکھی پچھلے ایپیسوڈز میں. اب ہم آ چکے ہیں حرم میں. ہم نے حرم کا ایک بیسک جائزہ لیا اور انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم اپنا طواف شروع کریں گے، جو ہمارے عمرہ کا طواف ہے، اور کیسے ہمیں کرنا ہے طواف، کیا غلطیاں ہیں جو لوگ کر جاتے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، کیا سنت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے. آئیے ہم شروع کرتے ہیں. ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے آخر میں یہ دیکھا تھا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا، ہمیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ لم ارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یستلم من البیت الا رکنین الیمانین، کہ میں نے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوتا دیکھا کعبے کا کوئی بھی حصہ سوائے دو رکن یمانی. عربک زبان کے اندر اس طرح کا ایک قاعدہ ہے کہ ایک جنرل تغلیب کے ساتھ ایک ساتھ میں دو سملر چیزوں کو بیان کیا جاتا ہے. تو رکن یمانی اور حجر اسود، یہ دو جگہوں کے علاوہ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے اور کسی جگہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوتے نہیں دیکھا. لیکن اس کے علاوہ ہمیں ایک اور حدیث جو دوسرے صحابی بتاتے ہیں اس کے ذریعے پتہ چلتا ہے، جو حدیث ابو داؤد میں ملتی ہے. حدیث کی سند صحیح لغیری ہے، جس حدیث میں آتا ہے کانا یدعو صدرہ ووجہہ وذراعیہ وکفیہ بین الرکن والباب یعنی فی الملتزم. یہ حدیث سنن ابو داؤد میں ہے، جس کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے، اپنے چہرے، اپنے ہاتھ اور دونوں پنجوں کو رکھا کرتے تھے ملتزم پر. اب یہ ملتزم کون سی جگہ ہے؟ بین الرکن والبابی. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ دروازے کی نیچے کی جگہ ہے، لیکن حدیثوں کی روشنی میں جو کلیئرلی موجود ہے، کوئی بھی انسان دیکھ سکتا ہے، اس میں واضح الفاظ ہے بین الرکن والبابی. وہ کعبے کے حجر اسود اور دروازے کے درمیان کی جگہ ہے. لیکن بات یاد رکھنی ہے کہ وہاں پر پہنچنے میں اگر آپ دھکے وغیرہ لگانے والے ہیں تو جتنا کمائیں گے اس سے بہت زیادہ گواہ بیٹھیں گے. تو سمجھداری کا کام یہ ہے، اگر موقع مل گیا تو مل گیا، لیکن کسی کو تکلیف پہنچا کر ایسے کام بالکل نہ کریں. آئیے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ صفا مروہ پر جب ہم جائیں گے تو وہاں کا تعارف تب دیکھیں گے. حرم کا ایک ہم نے بیسک اوور ویو دیکھا. اب آئیے ہم اپنا طواف شروع کریں. طواف کرنے کے متعلق ہم ایک بات آلریڈی دیکھ چکے ہیں کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اشارہ کر کے شروع کرنا ہے. تو آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب شروع کرتے ہیں تو شروع کرنے کے بعد آپ کو جانا ہے. اب ایک طواف از اکول ٹو 7 راؤنڈ. ایک طواف یعنی کہ 7 راؤنڈ مل کر ایک طواف ہوتا ہے. طواف جو ہوتا ہے اینٹی کلاک وائز، یعنی کلاک کیسے گھومتا ہے، تو طواف ایسے نہیں ہوتا ہے کلاک کی طرح. اینٹی کلاک وائز یعنی آپ کو کعبہ ہمیشہ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ دکھائی دے گا، اپنے بائیں ہاتھ کی طرف، لیفٹ ہینڈ کی طرف، الٹے ہاتھ کی طرف آپ کو ہمیشہ کعبہ دکھائی دے گا. اگر آپ کو سیدھے ہاتھ کی طرف دکھائی دے یعنی کہ ڈائریکشن چینج ہو گیا، لیکن ہوگا نہیں کیونکہ بہت بڑا کراؤڈ ہے، تو بہت آسان نہیں ہے کہ کوئی انسان رانگ ڈائریکشن میں چلے جائے. تو ہم شروع کر رہے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے. شروع کرنے سے پہلے آپ کو آپ کے کندھے کو کھولنا ہے. جیسا کہ الحمدللہ ہمارے ساتھ جب ہمارے بھائی عثمان موجود تھے اور ہم نے آپ کو جو ڈیمو دیا تھا، آپ نے دیکھا کہ ان کا سیدھا کندھا شروع میں جب کھلا تھا تو وہ آپ کو کھول دینا ہے. یہ 7 راؤنڈ کے لیے کھلا ہوا رہے گا. انشاءاللہ یاد رہے گا. طواف شروع کرنے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ مردوں کو اپنے سیدھے کندھے کو کھولنا ہے، اوپن کرنا ہے. بارڈر وغیرہ تو سلی ہو سکتی ہے لیکن فٹنگ وغیرہ نہیں ہوتی ہے نا، تو ایک طرح سے ایک آدمی محروم محسوس کرتا ہے. اس میں مزید اب کندھا بھی کھول دینا ہے. تو ایک انسان جب اللہ کے سامنے یہاں موجود ہے تو اپنے اوریجنل حال کے بہت قریب، یعنی احساس اسے دل میں آتا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے کتنی مجھے نعمتیں دی ہے اور کیسے مجھے ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے. تو کندھے کو کھول دینا ہے. ایک اور چیز ہے کہ مردوں کو رمل کرنا ہے. رمل، یہ رمل کیا ہے؟ آپ دیکھیں گے صحیح بخاری میں حدیث ہے کتاب الحج میں کہ جب اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ مدینہ سے آئے تھے عمرہ کرنے، تو اس وقت پر جو مکہ کے جو مشرک جو وہاں پاور میں تھے، انہوں نے ایک افواہ اڑائی. افواہ یہ اڑائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہے یہ مدینہ سے بہت کمزور ہو کر آئے ہیں، بہت ویک ہو کر آئے ہیں. مدینہ میں ایک بہت مشہور بخار ہوا کرتا تھا،
کہ جو لوگ مدینہ میں رہتے تھے، مدینہ میں بہت مشہور تھا کہ وہاں کا ایک بخار ہے، تو انہوں نے یہ اڑائی تھی خبر کہ مدینہ کے بخار سے یہ لوگ کمزور ہو کر آئے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ اس بخار کو دور کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے اس بخار کو دور کر دیا تھا الحمدللہ۔ لیکن افواہ اڑانے والے کوئی پروپیگنڈا کر دیں، اب کیا کریں؟ تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک حکم دیا تھا۔ حکم کیا دیا تھا؟ کہ تم لوگ رمل کرو۔ ہمیں حدیث صحیح بخاری کتاب الحج میں ملتی ہے، فَأَمَرَهُمُ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَرْمُلُوا أَشْوَاطَ الثَّلَاثَةِ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ 3 راؤنڈز تک، 3 راؤنڈز جو طواف کے 7 راؤنڈز ہوتے ہیں اس میں سے 3 راؤنڈز تک وہ لوگ رمل کریں۔ رمل کیا ہے؟ ایک سلائٹ دوڑ جیسا ہے، تھوڑا سا جاگ جیسا ہے، یعنی کہ ایک شخص جیسے کہ تھوڑا سا ہلکا سا دوڑ رہا ہے، تھوڑا سا ایک جیسے کہ ایک انسان اپنے پورے پاؤں کو فلیٹ چلنے میں رکھتا ہے نا، باقی دوڑتے وقت تھوڑا سا پاؤں اوپر اٹھتا ہے، تو اس طرح کا ایک پوسچر ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، کسی کو دھکا نہیں مارنا ہے، وہ تو گناہ کا کام ہے، لیکن خیال رکھتے ہوئے کیسے موقع ہے تو ہلکے سے وہ کرنا ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے، ہلکے سے کرنا ہے، اور یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو کرنے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ سے بعد میں یہ سوال پوچھا گیا کہ اس زمانے میں تو یہ مشرکین پہاڑوں کے اوپر سے دیکھ رہے تھے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حکم دیا اور سب لوگوں نے یہ تھوڑا جو دوڑا تو ایک بالکل واضح دکھتا ہے کہ بہت فٹ لوگ ہیں، یہ بہت اسٹرانگ لوگ ہیں۔ لیکن آج تو کوئی ضرورت نہیں، اب کوئی مشرکین وہاں ہے نہیں جو دیکھ رہے ہیں، ابھی کیا ضرورت ہے؟ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو کچھ کرتے تھے اس میں سے کچھ بھی نہیں چھوڑنے والے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک حکمت بھی ہے، ایک وزڈم ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر تقریباً 170 کروڑ مسلمز ہیں، لیکن شروع میں ایسا تھوڑی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں جب کبھی اللہ نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لیے پیغمبر اور رسول، مارگ درشک، گائیڈز بھیجے، تو ایمان لانے والے شروع میں بہت کم لوگ تھے، لیکن بعد میں جو صحیح لوگوں کو پتہ چلا انہوں نے اس بات کو قبول کیا۔ تو ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی جو صحابہ تھے انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ تو آج جب آپ یہ رمل کرتے ہیں تو وہ ایک احساس کو دل میں لائیے، کچھ سٹارٹنگ سے 170 کروڑ لوگ مسلمان ہیں یا ایمان لائے ہوئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ پر، یہ احساس سٹارٹنگ سے نہیں تھا، یہ سٹیجز کے ذریعے ہوا آہستہ آہستہ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو ایک ایسے سٹیج پر آنے کا موقع ملا ہے جیسے کہ ایک پیڑ بہت اچھا اور مضبوط ہو چکا ہے اور ہم بعد میں آ کے پانی ڈال رہے ہیں، لیکن مقام تو ہوتا ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اس پودے کو پانی دیا جب وہ چھوٹا تھا۔ تو صحابہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تب ایمان لایا جب ان پہ ایمان لانے والا کوئی نہیں تھا، انہیں بس پیغمبر بنایا گیا تھا، جب ان کی نبوت کی خبر زیادہ لوگوں تک نہیں پہنچی تھی، بس تھوڑے ہی لوگوں تک پہنچی تھی۔ ہم لوگ بعد والے ہیں، وہ پہلے والے تھے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنیں اس چیز کے مقصد کو، اسپرٹ کو یاد رکھیں گے کہ ہاں آج وہ پہاڑوں میں سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن ہم اس میسج کو اور اس مقام کو، اس چیز کو، اس ہسٹری کو جیسے کہ ری لیو کر رہے ہیں، وہ ہسٹری کے قدموں پر ہم جا رہے ہیں، وہاں پر واپس ہم وہی چیز کر رہے ہیں جو صحابہ اکرام نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پر، ہم بھی ان کے نقش قدم پر ہیں۔ یہ بات کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو رمل کرنا ہے تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَن يَمْشُوا مَا بَيْنَ رُكْنَيْن، کہ دونوں کونوں کے بیچ میں چلنا ہے۔ رمل کرنا ہے تو کہاں سے کہاں تک؟ حجر اسود سے آپ جب گول جا رہے ہیں تو آپ شامی کونے جو حتیم کے پاس سے گزر کر کے آپ رکن یمانی تک پہنچیں گے، وہاں تک رمل ہے۔ لیکن رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ان یمشو چلنا ہے۔ کیوں چلنا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ مکہ کے جو مشرک تھے وہ وہاں اس سائیڈ کے پہاڑیوں میں تھے، جو یہاں یہ حتیم ہے، حتیم کے بیک سائیڈ پر اس سائیڈ پہ جو پہاڑی تھی وہ پہاڑیوں میں سے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، تو وہ حصہ تو نہیں دکھ رہا ہے، تو اننیسیسری کیوں دوڑانا ہے؟ اور آتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں جو نرمی تھی صحابہ کے لیے، اسی وجہ سے 7 راؤنڈ میں نہیں دوڑایا، صرف 3 راؤنڈ تک دوڑنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ یاد رکھنے کے اعتبار سے بھی ایک اچھا رہتا ہے کہ 3 راؤنڈز میں رمل ہے، 3 راؤنڈز کے بعد چلنا ہے، تو ایک 7 تک گنتی میں بہت سارے لوگ کئی بار مس کر جاتے ہیں، پہلا طواف یہی کر رہے ہیں عمرہ کا طواف، اس میں مسٹیک کرنے کے چانسز بھی ہوتے ہیں کہ 7 کیا یا 6 کیا یا 8 کیا، لیکن ایسے 2 فگرز ہوتے ہیں 3 اور 4، تو تھوڑا گنتی میں آسانی ہو جاتی ہے۔ جب ہم طواف کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ طواف ایک ایسی زبردست عبادت ہے، اس کے اندر ہر کوئی اپنی دنیا میں ہوتا ہے، جو طواف کر رہا ہے اس کو خود کی طرف ہی اس کا دھیان ہوتا ہے، آزو بازو والوں کے اوپر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ایک نظر انداز ہوتے ہیں، ہر کوئی اپنی دنیا میں رہتا ہے۔ اس میں ایک طرح کا بہت زیادہ اخلاص ہوتا ہے، اخلاص ایسا
جس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے بہت قریب محسوس کرتے ہیں۔ آئیے سوال یہ اٹھتا ہے کہ پڑھنا کیا ہے؟ طواف کے دوران ہمیں پڑھنا کیا ہے؟ صحیح بات تو اس بارے میں یہ ہے کہ ہمیں صحیح بخاری وغیرہ کی حدیثوں سے ملتا ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان میں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار، یہ دعا پڑھنی ہے۔ یعنی اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں خیر دے دے، وفی الآخرۃ حسنہ ہمیں آخرت کا خیر دے دے، اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو یہ دعا پڑھنا ہمیں ثبوت کے ساتھ ملتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہاں سے لے کر رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار بار بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ جو بھی دعا آپ پڑھتے ہیں اسے دل سے پڑھیے، اسے بالکل زبان سے خالی آپ کی زبان پڑھ رہی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ دل سے اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے دنیا کا بھی خیر دے دے، اور دنیا کا اصل خیر یہی ہے کہ ایک انسان فرما برداری کی زندگی گزارے اور سرکشی اور نافرمانی کی زندگی نہ گزارے، اور آخرت کا بھی خیر دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا آخرت دونوں کا خیر مانگے، اور جہنم کی آنکھ سے بچیں یہ بھی مانگے۔ باقی کے راؤنڈ میں کیا پڑھنا ہے؟ تو صحیح بات تو یہ ہے بہت سارے لوگ الگ الگ طرح کی دعائیں بتاتے ہیں کہ فلاں دعا پڑھ لو، پہلے راؤنڈ میں یہ پڑھ لو، دوسرے میں یہ پڑھ لو، تیسرے میں یہ پڑھ لو۔ اور بہت سارے جو حجاج اکرام ہیں جو حج کرنے جاتے ہیں وہ بہت محنت کرتے ہیں کہ 7 راؤنڈ کی 7 دعائیں یاد کر لیں، 7 راؤنڈز کی 7 دعائیں وہی دعا پڑھیں۔ لیکن ایکچولی اگر آپ تحقیق کریں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 7 راؤنڈ کی یہی 7 دعائیں فکس کر کے نہیں دی ہیں۔ 7 راؤنڈ میں جنرل آپ کوئی بھی دعا، اذکار، کوئی بھی چیز پڑھ سکتے ہیں، بلکہ ہمیں فکس کرنا بھی نہیں چاہیے کہ میں پہلے راؤنڈ میں یہی دعا پڑھوں گا۔ آپ آزاد ہیں، آپ کو کون کون سی دعائیں یاد ہیں۔ بلکہ میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ حج سے پہلے اگر آپ جتنی ساری دعائیں یاد کر سکتے ہیں وہ دعائیں یاد کر کے جائیں، تاکہ آپ کو وہاں پڑھنے میں آسانی ہو۔ نہیں تو آپ دعا کی کتاب کھول کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ آپ ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطواف بالبیت صلاۃ ولکن اللہ احل فیہ النطق، کہ طواف جو کعبے کا ہے وہ نماز ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ نماز میں ہم لوگ بات نہیں کر سکتے ہیں، آپس میں بات نہیں کر سکتے ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ النُّطْقَ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کلام کی اجازت دی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن نَطَقَ فَلَا يَنطِقُ إِلَّا بِخَيْرٍ، تو اس میں جو شخص کلام کرتا ہے اسے صرف اچھی بات کرنی چاہیے۔ مطلب اگر کچھ بات کرتے بھی ہیں آپ تو اچھی ہی بات کرنی چاہیے۔ یہ حدیث بہقی میں حدیث صحیح سند سے ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے الطواف بالبیت صلاۃ فاقل من الکلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا طواف جو کعبے کا ہے وہ تو نماز ہے، تو اس میں کم بات کرو۔ تو رول کیا ہے کہ بات کر سکتے ہیں لیکن کم بات کرنی چاہیے۔ ہمارا دھیان عبادت کی طرف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے۔ ہم اپنی عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو۔ دیکھیے جس طرح سے ایک سرکل کا صرف ایک ہی سینٹر ہوتا ہے، تو ہم طواف کر رہے ہیں، اور یہ پورا جو حج کا سفر ہے، جو عمرہ ہے، اس کے اندر بیسک پیغام جو ہم کہہ رہے تھے لبیک کہتے ہوئے کہ لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تو ہم یاد کر رہے ہیں اس خاص مقام کے رب کو کہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے سرکل کا ایک ہی سینٹر ہوتا ہے تو پورے عالم کا، پوری دنیا کا، پوری کائنات کا ایک ہی مالک ہے۔ یہ ایک بیسک پیغام ہے حج کے سفر میں۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم طواف کر رہے ہیں، پہلا راؤنڈ آپ نے مکمل کیا، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کیا پڑھنا ہے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار۔ دیکھیں آپ کتنا آسان ہے الحمدللہ، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ کتنا زیادہ مشکل ہے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ لوگ کوئی گائیڈ لے لیتے ہیں، اور وہ گائیڈ ہے جو زور سے کچھ پڑھتا ہے، پیچھے والے دہرا رہے ہیں، کچھ سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے ہیں۔ وہ گائیڈ کیا پڑھ رہا ہے، آپ کیا دہرا رہے ہیں، اور جلدی جلدی۔ اور گروپ طواف کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ بہت سارے لوگوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ طواف کے اندر خیال رکھنا چاہیے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ کوئی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے وہاں آیا ہے، ہماری وجہ سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ کے ساتھ میں لیڈیز ہیں تو لیڈیز کی وجہ سے زیادہ کراؤڈڈ ایریا میں طواف نہ کریں، تھوڑا سا جہاں پر فری ہے، بھلے ہی تھوڑا سا لمبا راؤنڈ مارنا پڑے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں بہت لمبا راؤنڈ مارنا پڑا۔ آپ برج کے اوپر سے طواف کر رہے ہیں، یا مان لیجئے کہ اوپر کا فلور جو ہے جو ابھی مکمل نہیں ہے، جگہ جگہ پر ٹوٹا ہوا ہے، ازیوم کرتے ہیں کہ جب بن جائے اور کوئی فرسٹ فلور یا ٹیرس سے اگر طواف کر رہا ہے تو راؤنڈ اس کا بہت بڑا ہو جاتا ہے۔
تو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ارے میں اتنی محنت کر رہا ہوں، میرا طواف کا راؤنڈ جو اتنے میں ہو سکتا ہے، جتنا دور جائیں گے اتنا بڑا راؤنڈ ہو جائے گا. لیکن ایک بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من طاف بالبیت لم یرفع قدمہ ولم یدع، جب کوئی کعبے کا طواف کرتا ہے، جب وہ قدم اٹھاتا ہے یا قدم رکھتا ہے، الا کتب اللہ لہ حسنہ، اس کے لیے ایک نیکی لکھی جاتی ہے. وَيَحُطُّ عَنْهُ خَطِيَّةً، اس کی ایک گناہ کو مٹا دیا جاتا ہے. وَكَتَبَ لَهُ دَرْجَةً، اس کے لیے ایک درجہ اوپر کا لکھا جاتا ہے. کب؟ ایک قدم اٹھائے، ایک قدم رکھے، ایک نیکی لکھی گئی، ایک گناہ معاف ہوا، ایک درجہ بلند ہوئے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من احسا اسبوعا کانا کا عتق رقبہ، اگر طواف کر لیتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ ایک غلام کو آزاد کر دیا. امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو جمع کیا ہے، اس کی تحقیق صحیح الجامع میں حدیث صحیح سند سے ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر بڑا راؤنڈ ہو رہا ہے اور زیادہ قدم اٹھ رہے ہیں اور زیادہ قدم آپ رکھ رہے ہیں تو کیا بنا اجر کے ہیں؟ فری میں کر رہے ہو؟ کوئی چیز فری میں نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کا بہترین اجر دینے والا ہے. تو اگر زیادہ قدم ہو گئے تو اجر بھی تو رہے گا نا. کیا لگتا ہے کہ کوئی ایک ہے جسے کم تکلیف ہوئی، کوئی ایک ہے جسے زیادہ تکلیف ہوئی، اللہ دونوں کو برابر اجر دے گا. ہم اللہ سے تکلیف مانگتے نہیں ہیں، لیکن اگر مشکل ہے تو اس پر صبر کریے، اس کا اجر بھی ہے الحمدللہ. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ اگر مان لیجیے آپ کے ساتھ کوئی ضعیف یا ایسے ہیں جو چل نہیں سکتے ہیں، تو الحمدللہ وہاں پر گیٹس کے قریب ویل چیئر ملتی ہے. وہاں پہ آپ کو کوئی ڈاکیومنٹ دینا ہوتا ہے، ڈپازٹ دینا ہوتا ہے، آپ وہ ویل چیئر لے کر آ سکتے ہیں. تو ویل چیئر کے لیے آپ کو نارملی نیچے کے مطاف میں طواف کی جگہ پر اجازت نہیں ہوتی، وہ برج کے اوپر سے اجازت ہوتی ہے. تو ویل چیئر لے کر بھی آ سکتے ہیں. تو ویل چیئر کرنے والے کا بھی طواف ہو جائے گا اور پیچھے جو لے کر چل رہا ہے اس کا بھی طواف ہو جاتا ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کر لیجیے، الحمدللہ طواف شروع. لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ طواف کے دوران وضو ہونا لازم اور ضروری ہے یا نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے انہ توضا ثم طاف بالبیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر طواف کیا. ساتھ ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ مثل الصلاۃ، نماز کی طرح ہے طواف. اسی وجہ سے اسکالرز میں سے کچھ اسکالر اس طرف گئے ہیں کیونکہ نماز میں وضو لازم ہے، اسی طرح طواف میں بھی وضو لازم ہے. لیکن دوسرے اسکالرز علماء کرام اس طرف گئے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کئی چیزیں ہیں جو نماز اور طواف کی سیم نہیں ہے. نماز میں رکوع سجدہ بہت کچھ ہے، طواف الگ ہے. تو مثل الصلاۃ اس کے عبادت ہونے کے ناطے ہے، عبادت ہونے کی وجہ سے ہے، لیکن صلاح کا رول اس میں نہیں آئے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وضو کیا، اس وجہ سے وضو کرنا یقیناً بہتر تو ہے ہی. کیا لازم اور ضروری ہے؟ اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں لازم نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں لازم ہے. لیکن آپ وضو کے حال میں رہیں تو بہتر ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. تو ہم آگے بڑھتے ہیں کہ آپ نے جو طواف کیا، طواف کے دوران 7 راؤنڈز ہے، 3 راؤنڈز مکمل ہونے کے بعد کیا فرق ہونے والا ہے بتائیے. 3 راؤنڈز مکمل ہو گئے تو کیا فرق ہوگا؟ 3 راؤنڈز کے بعد مرد رمل نہیں کریں گے لیکن طواف جاری رہے گا. تو 7 راؤنڈز مکمل ہوئے یعنی کہ ایک طواف ہوا. ایک طواف یعنی 7 راؤنڈز. تو ہم دیکھتے ہیں 7 کا فگر بہت امپورٹنٹ ہے، کئی جگہوں پہ آنے والا ہے. تو یہاں پر 7 راؤنڈز مل کر ایک طواف ہوا. آپ کا ایک طواف الحمدللہ مکمل ہوا. ہر ایک قدم کے لیے نیکی لکھی جا رہی تھی، ہر ایک قدم کے لیے ایک گناہ معاف ہو رہا تھا، ہر ایک قدم کے لیے آپ درجہ بلند ہو رہے تھے. آپ اس پاک جگہ پر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے چنا، جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ امتحان ہوا، جہاں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پرکھا اور انہیں ہمارے لیے اگزامپل اور نمونہ بنایا. کس طرح سے انہوں نے حق بات کے لیے قربانی دی. آج ہمیں بھی قربانی دینی ہے اپنی زندگی میں تاکہ ہم صحیح راستے پر چلیں. اس چیز کی روحانیت اور اسپرٹ کو فیل کرنا بہت ضروری ہے. اسے بس ایک کام نہیں ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ یہاں پر کئی غلط چیزیں آپ کو کرتے ہوئے ملیں گے. کئی سارے لوگ ہیں جو دیواروں پر چمٹ کر کے کعبے کے جلاف کو کسی طرح سے کٹ کرتے ہیں. کینچی لے جاتے ہیں، بلیڈ لے جاتے ہیں، جلاف کا ٹکڑا کاٹ کر کے لے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کر الٹا بتاتے بھی ہیں، گھر میں فریم بنا کر لگاتے ہیں. لیکن صحیح بات تو یہ ہے، یہ تو ایک طرح سے چوری ہے. آپ کعبے کے جلاف کی چوری کر رہے ہیں، نعوذ باللہ. ایک غلط چیز ہی ہے. اور وہ جلاف کا ٹکڑا کیا آپ کو جہنم کی آنکھ سے بچانے والا ہے؟ جہنم کی آنکھ سے بچنا ہے تو حرام کام سے بچنا ہوگا، ایمان لانا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنی ہوگی. تو یہ بالکل غلط ہے. اور بہت سارے لوگ ہیں جو کفن کا اپنا کپڑا لے کر آتے ہیں، کفن کا کپڑا لا کر دیوار پہ ملتے رہتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ دیوار پر ملنے سے وہ کفن کے کپڑے میں ایک ایسا پاور آ جائے گا جو انہیں جہنم کی آنکھ سے، عذاب قبر سے بچا لے گا. لیکن یہ بات تو بالکل صحیح نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، صحابہ اکرام سے ثابت نہیں ہے.
کیوں نہ اچھے کام کریں. اپنی طاقت کو آپ ایسے عمل پر کیوں لگاتے ہیں جو ثابت شدہ نہیں ہے؟ کیوں نہ ایسے کام کریں جس پر قرآن و حدیث کی مہر ہو، جس پر قرآن و حدیث سے دلیل ہمیں مل جائے، تو وہ چیز سے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں خیر ملے گا، اور یقیناً ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں گے. بہت سارے لوگ جو گروپ طواف کرتے ہیں اس کے اندر بہت سارے لوگوں کو دھکا مارتے ہیں، یہ بھی بالکل غلط بات ہے. ہمیں یہ تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہے. جب آپ کے 7 راؤنڈ مکمل ہو تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں کہ 7 راؤنڈ مکمل کرنے میں 7واں راؤنڈ تھوڑا باہر کی طرف سے ہی کرنا تاکہ نکلنے میں آسانی ہو. اگر آپ بالکل اندر سے طواف کر رہے ہیں اور آپ کو باہر نکلنے میں سڈنلی باہر نکلنا ہوگا تو آپ کو بھی تکلیف ہوگی، دوسروں کو بھی تکلیف ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کا لاسٹ راؤنڈ تھوڑا باہر ہی رہے تاکہ باہر سے آسانی سے آپ باہر نکل جائیں. یہ ایک چھوٹا سا مشورہ ہے جو آپ اگر خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تکلیف نہیں ہوگی. میں یہ مشورہ دیتا ہوں اگر ساتھ میں گھر کی لیڈیز ہو اور اگر کراؤڈ زیادہ ہے تو پھر کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خیال رکھنے میں ہم دیکھتے ہیں اس طرح سے بھی ایک مشورہ ہو سکتا ہے، ایک پریکٹیکل میتھڈ، کہ 2 کپلز ہو تو آگے ایک ہسبینڈ ہو جائے، اس کے پیچھے اس کی بیوی ہو، اس کے پیچھے دوسرے کپل کی جو عورت ہے وہ ہوگی اور اس کے پیچھے اس کا ہسبینڈ ہو. تو اس طرح سے وہ ایک خیال رکھ کے انشاءاللہ آسانی سے طواف کر سکتے ہیں. یہ بھی ایک مشورہ ہے. اس کے علاوہ الحمدللہ طواف کرتے ٹائم پر آپ اس چیز کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہم ایک بہت بڑی انٹرنیشنل کمیونٹی کا حصہ ہے. اسلام کوئی دنیا کے صرف تھوڑے سے لوگوں کا دھرم نہیں ہے، یہ دنیا کے بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، جو اس کی روشنی میں اپنی زندگی بتانے کی کوئی نہ کوئی کوشش کر رہے ہیں الحمدللہ، اور اس میں ہم بھی حصہ ہے. ایک انٹرنیشنل بردرہڈ، ایک انٹرنیشنل بھائی چارگی کی فیلنگ دل میں آتی ہے، جو سارے انسانوں میں اونچ نیچ اور جو سارے جو ڈفرینسز اور سپیریارٹی کمپلیکسز ہوتے ہیں وہ اس طرح کے طواف میں جب ساتھ میں طواف کرتے ہیں ایک طرح سے ختم ہوتا رہتا ہے. اور ایک طرح کچھ لوگ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھتے ہیں، دوسروں کو اپنے سے کم درجے کا سمجھتے ہیں، وہ فیلنگ بھی ختم ہوتی ہے الحمدللہ. آپ کے 7 راؤنڈ جب طواف کے ہو جائے اس کے بعد ہم کیا کریں؟ اس کے بعد اگلا سٹیپ آپ کو 2 رکعت پڑھنی ہے جو آئیڈیلی مقام ابراہیم کے پیچھے ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے، سورہ 2 آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ کے طور پر لے لو. تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے کہ مقام ابراہیم ہمارے اور کعبے کے درمیان میں ہو اور ہم کعبے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور مقام ابراہیم درمیان میں ہے. یہ آئیڈیل ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے ہمیں تکلیف بھی نہیں پہنچانی ہے. تو بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیں گے مقام ابراہیم کے بیچ میں بالکل رش کے اندر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر کسی کو طواف کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، کسی کو دھکا لگتا ہے، کسی کا دھکا انہیں لگتا ہے. اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ اس سے پیچھے کہیں پڑھ سکتے ہیں، کہیں اور پیچھے پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو نماز کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر 7 راؤنڈ کے لیے 2 رکعت ہے، تو یہ 2 رکعت پڑھنا ہے. لیکن نماز پڑھنے سے پہلے چیک کریے 7 راؤنڈز ختم ہونے کے بعد آپ کو اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے. یہ کندھا پورے سفر میں ابھی کھلنے والا نہیں ہے، کھلا تو صرف یہ 7 راؤنڈز کے لیے کھلا، اس کے بعد نہیں کھلنے والا ہے. اور رمل بھی جو تھا نا وہ یہ پہلے طواف کے لیے ہی تھا، اس کے بعد کبھی رمل نہیں کرنا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے لوگ نارمل کپڑے پہنے ہوئے ہیں، نفل طواف کر رہے ہیں اور رمل کر رہے ہیں، بالکل غلط بات ہے. ابھی آپ کو رمل نہیں کرنا ہے. رمل کب کرنا ہے؟ رمل آپ کو صرف پہلے طواف میں کرنا ہے، بعد میں نہیں کرنا ہے. کندھا بعد میں نہیں کھولنا ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. آسان سی بات ہے، کندھا صرف اس پہلے طواف میں کھولنا ہے، رمل صرف اس پہلے طواف میں کرنا ہے. لیکن کندھا 7 راؤنڈ میں کھلا ہوگا، رمل صرف 3 راؤنڈ تک کرنا ہے. آسان ہے. اب وہ جو 2 رکعت پڑھنی ہے وہ 2 رکعت کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیے، قل یا ایھا الکافرون. دوسری رکعت میں آپ قل هو اللہ احد سورۃ الاخلاص پڑھیں. یہ بہتر ہے، مستحب ہے. تو وہ 2 رکعت پڑھنی ہے اور 2 رکعت پڑھنے سے پہلے اپنے کندھے کو کور کر لینا ہے. کندھا ابھی کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. نماز کے اندر کندھوں کو ڈھانپنا ضروری اور لازم ہے. یہاں تک کہ آپ جب طواف کر رہے ہیں، اذان ہو جائے، اقامت ہو جائے اور آپ نماز پڑھیں گے تو یاد رکھیے اپنے کندھے کو کور کر لیں. آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے کہ کندھا کھلا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ وہ رول کو بریک کر رہے ہیں، اپنے نماز کے اجر اور ثواب کو کم کر رہے ہیں. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. چلیے، ہم نے الحمدللہ طواف کر لیا، ہم نے اس جذبے کو محسوس کیا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم موجود ہیں. تلبیہ تو رک چکا تھا کیونکہ ہمیں ملتا ہے کہ تلبیہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پہنچے تو ایک روایت کے مطابق ایسا ملتا ہے کہ مکہ کے جب گھر آنے لگے تو انہوں نے تلبیہ کو روک دیا تھا.
کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں، طواف کرنے سے پہلے تک تلبیہ پڑھ سکتے ہیں، اس سے پہلے روکیں گے تلبیہ۔ تلبیہ طواف کرتے وقت نہیں ہوتا ہے، طواف کرتے وقت تلبیہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے الحمدللہ طواف کیا، ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی، ہم انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں سعی کے متعلق چیزیں دیکھنے والے ہیں۔ اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس طواف کو قبول کر لے، اور جو طواف کا ہم نے ارادہ کیا ہے وہ ارادے کے مطابق ہمیں عمل کر کے اس سے اور بہتر طور پر الحمدللہ کرنے کی توفیق دے، اور 2 رکعت نماز جو پڑھنی ہے اس کے بعد سعی کے کیا رولز ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔